تقریر انشاءاللہ بہت جھناٹے دار کروں گا، آپ ٹینشن مت لیجیے، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ باتیں مولوی بتائے گا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی سبزی بیچنے والا نہیں بتائے گا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی ٹھیلے والا نہیں بتائے گا، ریڑھی والا نہیں بتائے گا، یہ مولوی ہی بتائے گا ہم کہاں چلے جائیں۔ قیامت کے دن ساری مسجدوں کو اٹھا لیا جائے گا۔ اب مجھے بتاؤ، ہمارا یہ ہاتھ ہمارے خلاف بولے گا، گواہی دے گا، ہمارا پیر ہمارے خلاف گواہی دے گا، آنکھ، زبان، کان ہمارے خلاف گواہی دیں گے، بولیں گے، تو میدان محشر میں یہ مسجد بھی بولے گی۔ سن لیں آپ، یہ بھی گواہی دے گی اور کہے گی مولا میں اس بستی سے آئی ہوں، اس بستی سے تعلق رکھتی ہوں کہ میرے بستی میں رہنے والوں نے مجھے ویران کر دیا تھا۔ مولا میں وہ مسجد ہوں کہ جس میں جماعتیں تک نہیں ہوتی تھی، یہ موبائلوں میں لگے رہتے تھے، اپنے کھیتوں میں لگے رہتے تھے، اپنے گھروں میں لگے رہتے تھے، اپنے کاموں میں لگے رہتے تھے، دوستوں میں لگے رہتے تھے، بستروں پہ پڑے رہتے تھے، انہوں نے میری طرف رغبت نہیں کی، مولا میں ویران پڑی تھی، اے مولا کئی ٹائم کی جماعتیں نہیں ہوتی تھی۔ رب فرمائے گا آ جاؤ، اب بتاؤ، جب مسجد تمہاری شکایت کر دے گی تو پھر مصطفیٰ کی اب بخشش سے تم کیسے امید لگائے بیٹھے ہو؟ کیسے لگائے بیٹھے ہو؟ تھوڑا آواز اور بڑھائیے اپنے صاحب، اور بڑھائیے، کیسے امید لگائے بیٹھے ہو؟ میرے نبی جب مدینہ میں تشریف لائے تو میرے نبی نے اپنا گھر بعد میں بنایا، اللہ کا گھر مسجد پہلے بنایا، سبحان اللہ، مسجد نبوی پہلے بنایا، کھجور کی چھال سے، کھجور کے تنے اور کھجور کے پتوں سے اس کی چھت بنائی، میرے نبی نے سب کچھ بعد میں پہلے مسجد بنایا۔ حضرت امیر حمزہ میرے نبی سے عمر میں زیادہ ہے، نبی کے چچا ہے، وہ لوگوں ذرا غور کرو، حضرت امیر حمزہ دیکھ رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں کہ جب مسجد نبی بن رہی ہے تو سارے صحابہ پتھر اٹھا کے لا رہے تھے اپنے کاندھے پر، وہ پتھر اٹھا کر کے مسجد نبوی کی دیواریں بنا رہے تھے، رسول اللہ بھی اپنے کاندھے پہ پتھر اٹھا کے لا رہے تھے اور مسجد نبوی کی دیواریں بنا رہے تھے۔ حضرت امیر حمزہ کہتے آقا ہم غلام ہی کافی ہیں مسجد کے لیے پتھر اٹھانے کے لیے، آپ تو نبیوں کے امام ہیں، آپ نہ اٹھائے۔ میرے نبی نے فرمایا امیر حمزہ یہ اللہ کا گھر ہے، تمہارا بھی حق ہے، محمد رسول اللہ کا بھی حق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ میرے نبی نے خود اپنے کاندھے پہ پتھر اٹھایا اور مسجد نبوی کی تعمیر کرائی، سبحان اللہ، خود پتھر اٹھا کے۔ یہ ہے مسجد کی اہمیت، تم بھلا بیٹھے، بھلا بیٹھے، یعنی شاید مجھے یہ لگ رہا ہے، مجھے 13 سال تقریر کرتے ہوئے ہو گئے۔ کتنے سال؟ 13۔ زور سے بول دو۔ آج پہلی بار اس مسجد میں یہ سنا ہوں کہ یہاں پر جماعت نہیں ہو پاتی، کبھی کہ 4 ٹائم 3 ٹائم جماعت نہیں ہوتی تمہارے گاؤں میں، کبھی کیا ہوتا ہے۔ اب بھی میں نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، مجھے شاید کوئی بستی والا نہیں دکھا، یہ مہمان لوگ تھے، شاید کوئی ہو میں نہیں پہچان پایا ہوں تو میں کہہ نہیں سکتا۔ افسوس کی بات ہے، یہ تو نبی کا کرم ہے کہ آسمان سے پتھر نہیں برستے، ورنہ عمل ایسے ہیں ہمارے کہ آسمان سے پتھر برسائے جائیں۔ مجھے معلوم ہے میں جنت کی باتیں بتا دوں گا، ابھی ادھر ادھر کی بتا دوں گا، آپ بہت انعام پھینک دو گے میرے اوپر، لیکن مت پھینکو، میں نقصان اپنا برداشت کر لوں گا، آپ کا نقصان برداشت نہیں کروں گا۔ بے شک میں جو یہ باتیں کر رہا ہوں یہ کڑوی ہیں، میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ خشک ہیں، مجھے معلوم ہے ان باتوں میں آپ کو مزہ نہیں آئے گا، لیکن مرنے کے بعد انشاءاللہ اگر ان پہ عمل کر لیا تو ضرور مزہ آئے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ حسینی ہو، مسجد فرعون ہے، ہو ہی نہیں سکتے۔ حسین تو وہ ہے، مسجد تو مسجد جو کربلا کے میدان میں چلا جائے تو اپنے سجدے سے کربلا کے میدان کو آباد کر دے۔ آپ نے دیکھا نہیں زمانے نے سجدہ کیا، مگر جیسا سجدہ علی کے بیٹے نے کیا ایسا سجدہ کائنات میں کسی نے نہیں کیا۔ وہ جلسے میں آنے والوں، جب کربلا کا میدان ہے، 10 تاریخ محرم کی ہے، دوپہر کا وقت ہے، پیاس کی شدت ہے، وہ عالم ہے، وہ
جس پر خدا کو ناز، سبحان اللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، کیا کہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز۔ یہ ہے امام پاک کی شخصیت۔ سبحان اللہ، کب کرو گے تم سجدے؟ تمہارے سجدے کہاں گئے؟ میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ سر کٹا کے سجدہ کرو، مگر اتنا تو کر سکتے ہو کہ سر کٹا کے نہیں کر سکتے، لیکن سر جھکا کے تو کر سکتے ہو۔ سبحان اللہ، ایسے نہیں کر سکتے۔ حسین کے باپ کا نام کیا کوئی بتا سکتا ہے پورے مجمع میں؟ نہیں بتا، بہت ہارڈ سوال، بتا دو اگر یاد ہو۔ حضرت علی، اللہ کتنا ہارڈ سوال پوچھا، ایک ہی آدمی نے بتایا۔ ارے یار سب کو بولنا چاہیے تھا، علی، زور سے بولو اور زور سے بولو۔ یہ نام ایسا ہے کہ اگر لے لو تو مشکل ٹلی۔ سبحان اللہ، معلوم ہے حضرت علی کا وصال کہاں ہوا؟ مسجد میں نماز کی حالت میں آپ کو خنجر مارا گیا۔ جس کا بابا مسجد میں شہید ہوا، جس کا بیٹا حسین کربلا میں سجدے میں شہید ہوا، ہم ان کے ماننے والے مسجدوں میں جمع تھے۔ ذرا مجھے بتائیے میرے بھائی کتنا بڑا لیا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ تو ناراض ہوگا تو ہمیں پتہ کیسے چلے؟ اللہ نے فرمایا میرے ناراض ہونے کی کچھ نشانیاں ہیں موسیٰ۔ جب میں اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہوں تو بے موسم کے بارشیں کرتا ہوں، جب میں اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہوں تو میں نااہلوں کو بڑی بڑی کرسیاں دے دیتا ہوں، جب میں اپنے بندوں سے ناراض ہو جاتا ہوں تو میں کنجوسوں کو دولت دے دیتا ہوں، اور جب میں اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہوں تو ان سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہوں، سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہوں۔ اللہ اللہ، یہ ناراض ہے میرا رب ان سے۔ میرے بھائیوں، خدا را نماز میں صرف 10 یا 5 منٹ لگتے ہیں، اور تمہیں نماز یاد نہیں ہے تو امام صاحب سے کہو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں نماز یاد کرائیں۔ بالکل ذمہ داری ہے، میں ایسا نہیں کہ میں تمہارے پھٹکار لگا رہا ہوں، میں اپنے امام کی بات بھی کر رہا ہوں۔ اگر یہ نماز یاد نہ کرائیں تو میں تو ان کی خطا ہے۔ یہ ہر روز آدھا گھنٹہ 20 منٹ لے کے آپ کو بیٹھے عشاء کے بعد یا فجر کے بعد، اور آپ کو دین کا مسئلہ بتائیں۔ سیکھو، آپ قبر میں کوئی سکھانے نہیں آئے گا، مرنے کے بعد کوئی نہیں سکھائے گا، ابھی سیکھ لو میرے بھائی۔ ایک نماز چھوڑنے میں 2 کروڑ 88 لاکھ برس جہنم میں جلایا جائے گا۔ ایک نماز جس نے جان بوجھ کر چھوڑی 2 کروڑ 88 لاکھ برس جہنم میں جلایا جائے گا۔ اللہ خطرناک معاملات میں بھائیو، اگر واقعی سچے حسینی ہو تو فاقہ ہو چلے گا، بھوک ہو چلے گی، لیکن بغیر نماز کے نہیں چلے گا۔ ایک حسینی بزرگ تھا، اس کا آنکھ کا آپریشن ہوا، ڈاکٹر نے کہا چھپ کے سجدہ نہ کرنا ورنہ آپریشن خراب ہو جائے گا۔ وہ دوا پہ دوا کھا رہا، غذا نہیں کھا رہا، صبح کا نسخہ کھا رہا، دوپہر کا دوا کھا رہا، شام کا دوا کھا رہا۔ گھر والوں نے کہا او بابا یہ تو بتا تو دوا تینوں ٹائم کھا رہا لیکن کھانا کیوں نہیں کھاتا؟ اس حسینی بزرگ نے جواب دیا، جس رب کا رزق کھاؤں اس کا سجدہ نہ کروں تو اس کا رزق کھاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اس کا سجدہ نہ کر سکوں اور اس کا رزق کھاؤں مجھے شرم آتی ہے۔ میرے بھائی، اس سے پہلے کہ ہمارا جنازہ پڑھا جائے، ہماری نماز پڑھی جائے، تم نماز پڑھنا شروع کرو۔ حسینی رنگ میں بولو اب انشاءاللہ نماز۔ اتنی جلدی ہاتھ اٹھا لیا اور گرا لیا، یہ حسینی ہاتھ اٹھتا ہے تو گرتا نہیں۔ اٹھاؤ نا، یہ حسینی ہاتھ اٹھتا تو گرتا نہیں ہے، اٹھاؤ، اٹھائے رہو، ڈر کے نہیں گرائے گا نہیں، اٹھائے رہو۔ بولو حسین کی محبت میں آج کے بعد نماز نہ چھوڑیں گے۔ زور سے بولو، بول کے بتاؤ، حسین کی محبت میں آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ مولا حسین میدان محشر میں ہمیں اپنے نانا کی شفاعت دلوانا اور شفاعت کرا کے
اچھی دعا بھی چلی پڑھو گے نماز بولو انشاءاللہ میں نے آپ کو چندہ نہیں کہا میں نے آپ کی جنت مولا حسین سے مانگی میں نے آپ کی جنت مولا حسین سے مانگی ہے اور میرا یہ یقین اور ایمان ہے مولا حسین اگر چاہے گی تو اپنے عاشقوں کو جنت نانا سے کہہ کے دلا دے گی ہے نا جنت ان کے نانا کے گھر کی ہے لیکن میرے بھائی عاشقوں کو دلائیں گے کس کو دلائیں گے عاشق کون ہے جو ان کے حکم پر اور ان کے راستے پر چلے وہ عاشق ہے نا ہاتھ آپ نے اٹھایا اٹھایا کہ نہیں اٹھایا اب سنو ہاتھ دو طرح کے ہوتے ہیں کتنے طرح کے ہوتے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں ابھی تمہیں اندازہ لگانا کہ یہ ہاتھ کون سا تھا آپ نے ہاتھ اٹھائے دو جگہ تاریخ کربلا میں ہاتھ اٹھے ملتے ہیں دو جگہ اب سنے میں تقریر شروع کر رہا ہوں تاریخ پیش کر رہا ہوں تاریخ کربلا میں دو جگہ ہاتھ اٹھائے گئے زور سے بولیے ایک جگہ یزیدیوں نے اٹھائے تھے اور ایک جگہ حسینیوں نے اٹھائے تھے اب تم کہو کہ مولانا ہاتھ تو ہم نے بھی اٹھایا ہے تو مگر یہ پتہ کیسے چلے مجھے کہ یہ یزیدیوں کا ہاتھ ہے یا حسینیوں کا تو تم ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاؤ گے مولانا یزیدی سوچنا بھی تمہارے لیے حرام ہے ہمیں سوچ بھی کے چلیا میں نے کہا میری کیا اوقات میں سوچوں میں نہیں سوچتا فیصلہ تمہیں کرنا ہے یہ ہاتھ کون سا ہے بس میں تو بتا رہا ہوں کربلا میں یزیدیوں نے بھی ہاتھ اٹھایا تھا حسینیوں نے بھی اٹھایا تھا جب امام مسلم کو یزیدیوں نے کوفہ بلایا اور امام مسلم کو میرے حسین نے اپنا نائب بنا کے کوفہ بھیجا اور امام مسلم کوفہ کی جامع مسجد میں جب لوگوں سے بیعت لے رہے تھے اور جب لوگ سوادی لے رہے تھے تو 40,000 کا ہاتھ اٹھایا تھا امام مسلم ہم تمہارے ساتھ ہے اپنے بھیا حسین کو بلا